السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب سننے والے انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اب چونکہ رمضان الحمدللہ آ گیا ہے اور ہم لوگ رمضان کی تیاری میں، رمضان کی رحمتوں کے انتظار میں کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو بھول جائیں؟ یہ تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے نا، کیونکہ قرآن اور رمضان، قرآن میں رمضان، رمضان میں قرآن، ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے۔ تو رمضان میں قرآن پاک چونکہ نازل کیا گیا تو اس سے دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو نازل کرنا رمضان میں کیوں تھا، اور یہی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، ہماری ہی باتیں بتائیں، ہم ان کو زیادہ اچھے سے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے جو وسلم نے فضائل بتائے ہیں، ہم ان کے اوپر چند احادیث کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اس سے ہمارا جو رغبت ہے قرآن پڑھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کافی اوپر لیول تک چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نور بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے لیے ایسا حکم نہیں دیا جس قدر تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت لہجہ اور نغمگی کے ساتھ آواز بلند قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کو نہ صرف پڑھنا بلکہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے الحمدللہ۔ تو ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے ہم اپنی تجوید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، خود اپنی۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم 30-40 ہمارے پاس 30 دن ہیں تو اس میں ہم تجوید کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کسی سے سیکھ لیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، یا اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہمیں ٹیچرز بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی آپ کو اویلیبل ہوتا ہے تو ضرور تجوید کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا، اس کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یہ آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہم ایک اور حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو نغمگی والی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو ضرور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ، جب بھی ہم قرآن پاک کے الفاظ کو ادا کر رہے ہوں تو کوشش کریں اس میں بہت محبت ہو، بہت چاہت ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تلفظ کو، اگر پروننسیشن کو اگر ہم کریکٹ نہیں پڑھتے تو ہمیں اس کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہم پرفیکشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں؟ اس کوسچن کا آنسر ضرور، یہ کوسچن میں آپ لوگوں کے دلوں میں چھوڑے جا رہی ہوں کہ کیوں قرآن کیوں نہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، پس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر شقاوت قلبی کے باعث رو نہ سکو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو، اور نغمگی کے ساتھ خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو، پس جو حسن صوت اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے کلام کو جب سمجھ کر پڑھیں گے، صرف الفاظ کو ادا کرنے سے رقت قلب نہیں ہوتی، رونا نہیں آتا۔ جب ہم نہیں جانتے کہ جس کا یہ کلام ہے اس نے ہم سے کہا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، دنیا کی ساری جو مصروفیات ہیں ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ ضروری ہے نا ہمارے لیے، لیکن قرآن کا کیا قرآن ضروری نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تفسیر سیکھیں، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ثبوت دیں کہ ہمارے دلوں پر تالے نہیں پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تاکید کی ہے قرآن میں بھی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر غور و فکر کرو، کیونکہ اس میں ہمارے ہی لیے فائدے ہیں، ہماری ہی بہتری کے لیے ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں پوری کوشش کریں گے کہ قرآن کا اس طرح کا سے مطالعہ کریں کہ ایٹ لیسٹ ہم قرآن کے ایسنس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کریں۔ آج یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کو اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور خوبصورت پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب بھی کوئی اچھی چیز سنتے ہیں تو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اس کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ سے ارادہ کر لیا کریں، کیونکہ جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اگر ہم نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نیت کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمیں نیت کرنے کا اجر ضرور مل جاتا ہے۔ ضرور نیت ہم اس نیت سے کبھی نہیں کرتے کہ ہم صرف نیت کر رہے ہیں، ہمیں نیت ارادہ باندھنا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ قیامت کا دن کہ جس کی ہولناکی کا سن نہیں سکتے، ہم سننے سے بھی گھبرا جاتے ہیں، اور جب ہم نے اس کو فیس کرنا ہے اس وقت کوئی اگر ہماری مدد کرے گا تو وہ یہ قرآن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں قرآن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اپنی یہ اللہ کی ایک رسی ہے جس کو ہم نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اس کو کبھی بھی اس سے اپنی گرفت کو کمزور نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، جب تم قرآن پڑھو تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ و حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو، اور نہ ہی اسے جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا کرو، اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو، اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جلد قرآن ختم ہو جائے، بلکہ اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا کرو۔ دیکھیں، اس حدیث میں ہمیں ہر چیز کلیئر کر دی ہے۔ اس حدیث نے کیا کہ ہمیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلدی میں نہیں پڑھنا، قرآن ختم کرنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان میں 10 ختم کر لیے، 12 ختم کر لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کا صحیح حق ادا کر کے پڑھنا ہے، اور ایسے نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے تلفظ کیا تھا اور اس کا کیا میننگ بنا دیا ہم نے پڑھتے ہوئے،
ایسا نہیں کرنا. جہاں پر بھی عجائب کی بات ہو، جب عجائب کا کیسے پتہ چلے گا جب ہم اس کی غور و فکر کر کے پڑھ ہی نہیں رہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پہ جو ہے امتوں پر، قوموں پر عذاب آئے تھے؟ ہم ان آیات پر رکیں گے اور دیکھیں گے کہ ان پر عذاب کیوں آئے تھے، اور ہم میں وہ برائیاں تو نہیں پائی جاتی؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عذاب اگر آئے تھے، وہاں پر رکیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. تو یہ قرآن دلوں میں حرکت تو تبھی پیدا کرے گا نا، ایسے تو نہیں پیدا کر سکتا کہ ہم قرآن کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں ایسے کہ ایک رٹی رٹائی چیز ہے. نہیں، قرآن سمجھنے کی چیز ہے. بلا شبہ کہ اس کو صرف پڑھنا بھی جو ہے فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا اصل میں ہمیں یہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا. حضرت علی ابن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس قرۃ علم و قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ. دیکھیں ایک حافظ کا کیا درجہ ہے. اب یہ مبارک دینا چاہتی ہوں میں ان والدین کو جو اپنے بچوں کو قرآن کو حفظ کروا رہے ہیں. بہت بہت مبارک وصول کر لیں کہ جو وہ والدین ان کی انشاءاللہ سر پر تاج ہوگا انشاءاللہ تعالی ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ. تو دیکھیں جو حفظ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا فائدہ ہے کہ 10 ایسے افراد کی وہ بخشش کروا لے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ. اس سے زیادہ کیا اس کی خوبصورتی ہوگی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایسا کوئی عمل ہے کہ ایک بار کرو اور 10 نیکیاں ملے؟ سبحان اللہ. یہ قرآن ہی کو اجازت حاصل ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو دیکھیں، ہم نے بولا الحمدللہ. اب اس میں کتنے آگے ہیں اس کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ بھی تو قرآن کا ہی لفظ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے خزانے عطا کر دیے. الحمدللہ. حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنا، اس کے رموز اسرار اور مسائل سیکھے اور سکھائے. تو ہم لوگ کیا اگر سکھانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے تو سیکھنے والوں میں سے ہو جائیں، سیکھنے والوں میں سے نہیں تو سکھانے والوں میں سے ہو جائیں. 2 کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری میں تو ہونا چاہیے ہمیں. تو ضرور کوشش کریں کہ ایسے گروپس جوائن کریں جہاں پہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، اور ضرور کوشش کریں کہ اپنی دوسری مصروفیات سے کو پس پشت ڈال کے قرآن کی جو مصروفیات ہیں اس میں مصروف ہو جائیں اور بہترین لوگوں کے گارنٹیڈ پیپل بن جائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم صبح کو جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی 1 آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو تو اس باب پر عمل کیا جانا یا نہ کیا جانا الگ بات ہے، جس پر الگ جزا و سزا ہوگی، مگر قرآن کے ایک باب کا فقط علم سیکھ لینا ہی تمہارے لیے 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے.
سبحان اللہ. تو ضرور ایسی کلاسز جوائن کیجئے جہاں پر کہ علم سکھایا جا رہا ہے. تقوی حاصل کرنے کے لیے علم سیکھیے، کیونکہ انسان تب ہی اللہ سے ڈرتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ریکوائر کرتا ہے زندگی میں. جب ہم نہیں جانتے تو ہم تقوی پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. اپنے دلوں کو ویران ہونے سے بچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف و تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی سارے معاملے کی اصل ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ مزید ارشاد فرمائیں. فرمایا، تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے واسطے اجر و ثواب کا ذخیرہ ہوگا. سبحان اللہ. تو خوف و تقوی نصیب ہونے کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر معاملہ فہم تھے کہ پہلے خوف اور تقوی کی وصیت کی. جب ایک شخص اس کے لیے ایگری ہو گیا کہ ہاں یہ میں ضرور کروں گا، تو بتایا کہ خوف و تقوی کیسے آئے گا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس حدیث کو، تو وہ تلاوت قرآن سے آئے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت جابر رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن روز قیامت شفاعت کرنے والا ہے جو مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ نافرمان کا شکوہ کرنے والا ہے جو سنا جائے گا. جس نے اسے اپنا امام بنایا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا یہ اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا. یعنی کہ یہ شفاعت بھی کرے گا، قرآن ہماری شفاعت کرے گا اگر ہم اسے ریڈ کرتے ہوں گے. دنیا میں ہم قرآن پڑھتے ہوں گے، اسے کھولتے ہوں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اس کے حق کو ادا نہ کیا تو یہی قرآن پھر ہمیں جہنم میں پکڑ کر ہانک دے گا کہ اس نے میرا حق ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہم آج سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں میں سے ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج یہ ارادہ ضرور کریں گے، کیونکہ ارادہ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی عمل کی تکمیل کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے جنت میں کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل با منزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا. تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت کی تلاوت ختم کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیے، اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یا اہل قرآن، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ قرآن جتنا زیادہ دنیا میں پڑھا ہوگا جنت میں اتنے ہی بلند درجات ہیں ہمارے لیے. یہ بات تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، حدیث تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی، اسے پڑھنے کی، یعنی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، حفظ کرنا، تفسیر سے پڑھنا یا پھر اس کی تلاوت کرنا، سب کچھ ہی اہم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں تو قرآن آپ نے پھر نہیں پڑھنا. آپ کو ایک پورشن قرآن کا پڑھنا ہے ہر صورت. پھر بھی اپنے لیے ضرور فکس کریں، آپ 1 پیج پڑھیں، 2 پیج پڑھیں، آدھا پڑھیں پارا،
یا جو بھی جس طرح بھی ایک پورشن ضرور آپ نے اپنے لیے فکس کرنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک وفد آیا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھائی اور فوراً سے وہ بہت جلدی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام انتظار فرما رہے تھے ان کا، تو انتظار کرتے کرتے وسلم جو ہے کچھ ٹائم کے بعد آئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا وسلم وفد بیٹھا تھا انتظار میں، تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو وسلم نے فرمایا، حالانکہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مہمان کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت مہمان نواز تھے، تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ میرا قرآن کا لیسن رہتا تھا، یعنی کہ میرا قرآن پڑھنا تھوڑا پینڈنگ ہوا تھا، تو میں وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو اپنے قرآن کے پورشن کی اتنی فکر تھی کہ وہ مس نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگ ایسے پورشن کرتے ہیں؟ تو ضرور جو ہے اس پہ آپ لوگ سوچئے گا، اور کل انشاءاللہ ایک اور سیٹنگ ہوگی فضائل قرآن اور رمضان کے حوالے سے، اور ساتھ میں دورہ قرآن ہم لوگ مل کے کریں گے۔ قرآن کو ڈیپتھ میں تو میں نہیں کہتی، ایک سورت اگر ان ڈیپتھ کرا سکوں تو پورے رمضان میں ہم اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی میں جا کے کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے دورہ قرآن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔